بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 74 میں ذمی کی مسلمان سے خریدی ہوئی زمین کے خمس کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ وہ زمین جو ذمی کسی مسلمان سے خریدتا ہے اس زمین پر خمس واجب ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے متعلقہ احکام ذکر ہوں گے۔ زمین کی قیمت لگانے کا طریقہ بیان ہوگا۔ حاکم شرع کے اختیارات ذکر ہوں گے۔ مذکورہ خمس کی نیت کا مسئلہ بھی ذکر ہوگا۔ خمس سے پہلے زمین کا معاملہ کرنے کا حکم، یعنی اگر ذمی اس کا خمس ادا کرنے سے پہلے آگے اس کو بیچ دیتا ہے یا کوئی اور اس پر معاملہ کرتا ہے تو آیا اس سے خمس نہیں لیا جائے گا۔ بقیہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ متعلقہ احادیث اور روایات بیان ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ وہ زمین جو غیر زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہو، جیسے اس پر عمارت بنائی گئی ہو یا اس پر سکونت اختیار کی گئی ہو، اس کے خمس کی مقدار کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے، اس زمین کو اس وصف کے ساتھ کہ اگر فرضاً زمین اس کے مالک نے اجارے پہ دی ہو کہ اس کے اوپر جو ہے عمارت بنائی جائے، اور وہ کیا ہے زمین اجرت پہ اس کو ملی ہو، تو اس کی جو قیمت ہوگی اس کا خمس لیا جائے گا، نہ یہ کہ اس کی قیمت لگائی جائے زمین کی اس وصف کے ساتھ کہ وہ زمین اس عمارت بنانے والے کو دی گئی ہو مفت میں، کہ مفت میں وہ کیا ہے عمارت بنائے بغیر اجرت زمین کے۔ اس صورت میں زمین کی قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ بہت کم ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے مجانن جو اوپر عمارت بناتے ہیں تو زمین کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بطور کلی ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی قیمت اس طرح بھی نہیں لگانی کہ وہ عمارت سے خالی ہو، کہ اگر زمین عمارت سے خالی ہو تو پھر اس کی قیمت کیا ہو جاتی؟ بعض وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ نہ ذمی کو نقصان ہو اور نہ ہی جو خمس لینے والے ہیں ان کا نقصان ہو، بلکہ اس کی جو قیمت بنتی ہے حقیقی اس کا خمس لیا جائے، یعنی کہ اس کو عمارت بنانے کے لیے دی گئی ہے، زمین مفت میں نہیں دی گئی بلکہ اسے اجرت لی جائے گی، تو اس کی جو قیمت بنے گی تو اس کا خمس دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ کافر ذمی سے خمس اس زمین کا لے اگر وہ خالی ہو، اور اگر اس کے اوپر عمارت وغیرہ ہو تو پھر اس کی قیمت کا خمس لے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، حالانکہ بعض جو ہیں خمس مثلا ارباح مکاسب کا جو سال کے اخراجات کی بچت ہوتی ہے اس کا جو خمس ہوتا ہے وہ سال کے بعد حساب کیا جاتا ہے۔ اور اس میں نصاب وغیرہ بھی شرط نہیں ہے کہ کتنی بڑی زمین ہو چھوٹی ہو، بلکہ اس کا مطلقاً خمس دینا پڑے گا۔ اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسے کرے گا؟ مذکورہ خمس کی نیت تو نان مسلم یا غیر مسلم تو وہ نیت کر نہیں سکتا، کیونکہ جناب علی اس کے عقائد اس طرح محکم نہیں ہیں، رسالت کو وہ نہیں مانتا، تو اس وجہ سے قاصد قربت اس پر واجب ہی نہیں ہے۔ لیکن احتمال ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ خمس لینے والے پر
نیت کرنا واجب ہو، لیکن اس میں وہ کافر کی نیابت میں نیت نہیں کرے گا، چونکہ جب اس پر واجب نہیں تھی تو اس کی نیابت میں کب واجب ہوگی۔ ہاں، یعنی حاکم شرع پر اپنی طرف سے کیا ہو، واجب ہو کہ وہ خمس لینے کی نیت کرے۔ اسی نظریے کو شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے، اور پہلے نظریے کو شہید اول نے اپنی کتاب البیان میں اختیار کیا ہے، یعنی کہ نیت کرنا واجب نہیں ہوتا، اصلاً کافر پر بھی نہیں ہوتا اور حاکم شرع پر بھی واجب نہیں ہوتا۔ ایک اہم مسئلہ یہاں پر موجود ہے، خمس سے پہلے زمین کا معاملہ کر دیتا ہے وہ آگے، تو آیا اس کو خمس نہیں لیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں اگر کافر ذمی اس زمین کا جو اس نے مسلمان سے خریدی تھی خمس دینے سے پہلے کسی دوسرے کے ہاں معاملہ کر دیتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، تو اس کا خمس اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو اس زمین کی جو بیع ہوگی آگے خمس کی مقدار جتنی مقدار میں باطل ہوگی اور باقی صحیح ہوگی، اور پھر مشتری جو ہوگا اس کو خیار فسخ حاصل ہوگا، چونکہ اس میں پہلے اس نے بتایا نہیں تھا کہ اس کا بھی میں نے خمس نہیں دیا۔ ایک اسی کی فر بنتی ہے کہ وہ کافر ذمی آگے بیچتا نہیں ہے زمین کو، بلکہ جس سے پہلے خریدی تھی اسی کے ساتھ اقالہ کرتا ہے۔ اقالہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سابقہ جو اس نے معاملہ بیع کیا تھا اس کو جا کے ختم کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، تو آیا اس سے خمس نہیں لیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں اگر کافر ذمی پہلے معاملے کو جس مسلمان سے اس نے زمین خریدی تھی ختم کرتا ہے اقالے کے ذریعے، تو بھی اس سے خمس ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ خمس کا وجوب پہلی جب بیع ہوئی تھی، خرید و فروخت ہوئی تھی، اسی کے ساتھ اس زمین سے متعلق ہو گیا تھا۔ اب بعد میں اگر معاملے کو فسخ کرتے ہیں تو اس سے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ اس صورت میں جب وہ اقالہ کرتا ہے ہم کہیں کہ خمس ساقط ہو سکتا ہے، چونکہ شیعہ علماء و فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اقالہ سابقہ معاملے کو ختم کرنا ہے، گویا کہ اب وہ معاملہ ہوا بھی نہیں ہے، جبکہ غیر شیعہ فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقالہ ایک جدید عقد اور جدید بیع ہوتی ہے، تو جدید بیع سے تو وہ نہیں ساقط ہوتا، لیکن شیعہ فقہا کا نظریہ یہ کہ وہ سابقہ معاملے کو جا کے فسخ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، یہ جو اقالہ ہوتا ہے۔ تو اگر پہلا معاملہ ہی ختم ہو جائے تو پھر زمین گویا کہ ذمی کی طرف منتقل ہی نہیں ہوئی کہ اس پر خمس واجب ہو۔ اس نظریے کو بھی اور اس احتمال کو بھی شہید ثانی تضعیف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں چونکہ فسخ جو ہوتا ہے اقالے کے ذریعے، اس میں شیعہ علماء فقہا کا ایک اختلاف اپنے اندر بھی موجود ہے کہ آیا اقالہ جو ہوتا ہے وہ معاملے کو فسخ کرتا ہے، معاملہ جس زمانے سے واقع ہوا تھا ادھر سے جا کے فسخ کرتا ہے، یا جب یہ جا کے اقالہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یار واپس کرنا چاہتا ہوں زمین کو، اور یہ پشیمان ہو جاتا ہے، اس پشیمانی کے وقت سے یہ معاملے کو ختم کرتا ہے، کیونکہ اس میں حق قول یہ ہے کہ اقالہ معاملے کو فسخ کرتا ہے اپنے پشیمانی کے زمانے سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ جتنا عرصہ اس پہ گزر چکا ہوتا ہے معاملے پر تو وہ صحیح رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس زمین کا خمس معاف نہیں ہوگا، چونکہ سابقہ معاملے کے ذریعے خمس کے وجوب کا جو ذمہ ہے اس کے اوپر آ چکا ہے، پس خمس ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اقالے میں کوئی قائل ہو جاتا ہے کہ وہ معاملے کو معاملے کے زمانے سے جا کے ختم کرتا ہے، اقالے کے زمانے سے ختم نہیں کرتا، تو پھر خمس کے سقوط کا جو احتمال ہے وہ قوی ہوگا، کیونکہ اصلاً وہ معاملہ گویا کہ واقع ہی نہیں ہوا۔ بہرحال اس میں متعلقہ بحث کو بھی پیش کیا جائے گا۔
اب ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْخُمُسِ أَن تُقَوَّمَ مَشْغُولَةً بِمَا فِيهَا بِأُجْرَةٍ لِلْمَالِكِ وَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ أَخْذِ خُمُسِ الْعَيْنِ وَالْإِرْتِفَاعِ وَلَا حَوْلَ هُنَا وَلَا نِصَابَ وَلَا نِيَّةَ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهَا عَنِ الْآخِذِ لَا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَالْأَوَّلِ فِي الْبَيَانِ وَلَا يَسْقُطُ بِبَيْعِ الذِّمِّ لَهَا قَبْلَ الْإِخْرَاجِ وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ وَلَا بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ مع احتماله هنا بناء على أنها فسخ لكن لما كان من حينه ضعفا۔ جو ہم نے نظریہ اختیار کیا ہے کہ زمین زراعتی پر بھی خمس ہے اور غیر زراعتی پر بھی خمس ہے، عمارت والی مسکونی والی بھی ہو تو اس پر خمس ہے، تو زراعت والی زمین کی تو قیمت کرنا واضح ہے، لیکن عمارت والی جو زمین ہے اس کا کیسے قیمت لگائیں گے؟ فطریق معرفت الخمس، اس میں خمس کی مقدار کو جاننے کا طریقہ یہ ہے ان تقوم، اس زمین کی قیمت لگائی جائے، مشغولۃ بما فیہا باجرۃ للمالک، جو کچھ اس میں بنا ہوا ہے، یعنی اس میں عمارت بنی ہوئی ہے لیکن مفت میں اس کو نہیں دی گئی زمین، بلکہ باجرۃ للمالک، اس کو اجرت پر زمین دی گئی ہے کہ وہ اس پر عمارت بنانے کی اجرت دے گا مالک کو، تو اس لحاظ سے اس کا کیا ہو جاتا ہے، قیمت درمیانی ہوتی ہے، نہ خالی زمین کی طرح اس کی قیمت ہوتی ہے، نہ مفت میں اس کو عمارت بنانے کے لیے دی گئی زمین کی طرح اس کی قیمت ہوتی ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ أَخْذِ خُمُسِ الْعَيْنِ وَالْإِرْتِفَاعِ، اور حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ عین زمین کا خمس لے لے یا اس کی قیمت کا جو ہے خمس لے لے۔ اگر خالی زمین ہوگی، زراعتی زمین ہوگی، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی ایک حصہ جو ہے لے سکتا ہے زمین کا خمس میں، اور دوسری صورت میں وہ کیا ہے اس کی قیمت سے خمس لے سکتا ہے۔ وَلَا حَوْلَ هُنَا وَلَا نِصَابًا، اور اس زمین کا خمس لینے میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور اس کے نصاب کی بھی شرط نہیں ہے کہ زیادہ ہو یا کم ہو، اور اس میں نیت کرنا بھی شرط نہیں، چونکہ کافر ذمی وہ نیت نہیں کر سکتا، اس سے نیت ہوتی نہیں ہے چونکہ وہ کافر ہے، نان مسلم ہے۔ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهَا عَنِ الْآخِذِ، اور احتمال ہے کہ نیت کرنا واجب ہو حاکم شرع یا اس کا جو نمائندہ جا کے وہ خمس لیتا ہے، وہ اپنی طرف سے کرے گا نیت، لا عنہ، وہ کافر کی طرف سے نیت نہیں کرے گا، کیونکہ کافر پر جب خود واجب نہیں ہے تو اس سے لینے والے پر کیسے واجب ہوگی۔ علیہ المصنف فی الدروس، اسی نظریے پر شہید اول ہیں دروس شرعیہ میں، والاول فی البیان، اور پہلے نظریے پر وہ ہیں یعنی کہ اس پر نیت واجب نہیں ہوگی، نہ لینے والے پر نہ دینے والے پر، بیان میں الاولو کی بجائے اس کا عطف ہے علیہ پر، تو پھر اس کو الاولے پڑھیں گے، یعنی پہلے نظریے پر مصنف ہیں بیان کتاب میں۔ ولا يسقط ببيع الذم لها قبل الاخراج وان كان لمسلم، ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر ذمی نان مسلم اس زمین کا معاملہ کر دیتا ہے، بیع کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، قبل الاخراج، خمس نکالنے سے پہلے آگے کسی کو بیچ دیتا ہے، لا یسقط، تو وہ خمس ساقط نہیں ہوگا، اس کو سابقہ جو معاملہ کیا تھا اس کی وجہ سے اس پر خمس آ چکا ہے، اب آگے وہ بیچتا رہے اس کو خمس اس کا دینا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ، اگرچہ اس نے آگے کسی مسلمان کو وہ زمین بیچی ہو، لیکن کیا ہے سابقہ معاملے کی وجہ سے اس کے اوپر خمس واجب ہو چکا ہے تو وہ اس کو ادا کرے گا۔ وَلَا بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، اور وہ
خمس ساقط نہیں ہوتا اگر وہ سابقہ مسلمان جیسے اس نے خریدی تھی اس سے جا کے اقالہ کرتا ہے، اقالہ کرتا ہے یعنی پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، اور اس سے جو پہلی بیع کی تھی اس کو ختم کرتا ہے، تو اب تو گویا کہ معاملہ بھی نہیں ہوا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اقالہ کرنے سے بھی اس پر خمس ساقط نہیں ہوگا، چونکہ پہلے جو معاملہ کیا تھا اس کے ذریعے خمس واجب ہو چکا ہے، اب جو جا کے کیا کر رہا ہے اس کو ختم کر رہا ہے، تو اب اس وقت سے ختم ہو رہا ہے جس وقت سے اس نے جا کے پشیمانی دکھائی ہے، درمیان میں تو وہ معاملہ ہو چکا ہے۔ مع احتمال ہی ہونا، شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں احتمال ہے کہ وہ ساقط ہو جائے، اقالے کی صورت میں ساقط ہو جائے، بناء علی انہا فسخ، اس بنا پر کہ یہ سابقہ معاملے کو جا کے فسخ کرتا ہے۔ لیکن غیر شیعہ فقہا کا نظریہ یہ کہ یہ اقالہ ایک جدید بیع یا جدید کیا ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تو وہ ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس احتمال کو لیا جائے کہ یہ سابقہ معاملے کو جا کے فسخ کرتا ہے تو پھر گویا کہ معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، تو وہ ساقط ہو جانا چاہیے، احتمال ہے کہ خمس ساقط ہو جائے۔ لیکن لما کان من حین ہی، شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ اقالے کے ذریعے سابقہ معاملہ فسخ ہوتا ہے جب سے اقالہ کرتے ہیں، جب سے پشیمانی دکھاتے ہیں، ضعفا، تو یہ احتمال ضعیف ہوگا کہ اس سے خمس معاف ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ سابقہ معاملہ تو اقالہ اور پشیمانی کے وقت تک درست تھا، اب آپ نے پشیمانی کے ذریعے اس کو پشیمانی کے وقت سے کیا کیا ہے، ساقط کیا ہے یا اس کو ختم کیا ہے، تو احتمال سقوط خمس ضعیف ہوگا۔ وَهَذِهِ الْأَرْضُ لَمْ يَذْكُرْهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْأَصْحَابِ، اس زمین کو بہت سے اصحاب نے ذکر نہیں کیا، یعنی قدماء اصحاب نے اس کو خمس والے اموال میں ذکر نہیں کیا تھا، جن کا ذکر یہاں شہید ثانی فرما رہے، کا ابن ابی عقیل و ابن الجنید والمفید و سلار، یہ سلار والتقی والمتأخرون اجمعوا والشیخ من المتقدمین على وجوبه فيها، ورواہ ابو عبیدۃ الحذاء فی الموثق عن الباقر علیہ السلام۔ ابن ابی عقیل عمانی جلیل القدر فقہا میں سے تھے، ابن الجنید اسکافی جلیل القدر فقہا میں سے تھے، لیکن ان کے بارے میں کچھ شبہات بھی پیش کیے گئے ہیں کہ قیاس کے قائل تھے یا بہرحال، لیکن یہ مناظرانہ باتیں یا اختلافی چیزیں تو رہتی ہیں، لیکن بہرحال علم رجال کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت تھے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ مشہور بغدادی متکلمین میں سے ہیں، فقہا میں سے ہیں۔ سلار بھی بہت بڑے، سلار دیلمی اور تقی حلبی، تو یہ انہوں نے اس زمین کو خمس کے اموال میں ذکر نہیں کیا۔ متاخرین تمام کے تمام اور شیخ توسی متقدمین میں سے اس زمین پر خمس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ شہید ثانی یہاں پر اپنی تحقیق فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ حذاء جلیل القدر ثقہ راوی نے موثقہ سند کے لحاظ سے روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ ذمہ جو زمین مسلمان سے خریدتا ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ موثقہ سند نہیں ہے بلکہ یہ صحیحہ اور معتبرہ ہے، تمام راوی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، اور اگر موثق بھی ہو تو بھی اس کا ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ سچے راویوں کی روایات حجت ہوتی ہیں، ان پر ان سے احکام کا استنباط کیا جاتا ہے۔